بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یحییٰ گیلانی، یوٹیوب چینل دارالشفا 92 کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا کوئی برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں اور اس سے دور رہیں اور اس کی حرکات کا اثر نہ لیں، لیکن اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں۔ یہ ضروری ہے۔ بس آپ کو یقین یہ ہونا چاہیے اللہ کی کرم نوازی پہ کہ جو آپ کا رب ہے، رب کریم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے دائرہ میں موجود ہے۔ ناظرین، اگر ہمارا یقین اپنے رب کریم پہ اتنا پختہ ہو جائے کہ کوئی بھی برا کرے مجھے اس کا کوئی نہ اثر ہوگا، نہ وہ مجھے کچھ متاثر کر سکے گا، بلکہ اپنے رب سے رشتہ اتنا مضبوط رکھنا چاہیے، اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہمیں پر یقین رہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ ایک حدیث پاک ضرور ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ بار بار اس کو نہ آزمائیں، کیونکہ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے کہ مومن ایک سراغ سے ڈسا جاتا ہے، پھر بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی جہاں سے آپ کو یہی امید ہے کہ مجھے یہاں سے نقصان ہی ہوگا، مجھے یہاں سے مصیبت ہی آئے گی، تو آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے تو وہ مشکلات نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے رب پہ پورا یقین ہے۔ جیسے ایک دانشور نے یہ فرمایا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رب کریم مالکی حقیقی کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کے دائرہ سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے دائرہ میں موجود ہے اور وہ اسی کے محاصرے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دشمنوں کو یہ چاہیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، کسی کی مخالفت میں نہ جائے۔ اللہ ہر کسی کو یہی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، میں آپ کی خدمت میں پیچش کے لیے ایک بڑا مجرب اور چھوٹا سا آسان سا نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے اجزاء کچھ اس طرح ہیں: مازو 10 گرام، مائی 10 گرام، گوند کیکر 2.5 گرام، چھلکا انار 5 گرام۔ یہ چاروں اجزاء کو جیسے میں حسب معمول، حسب عادت ہر ویڈیو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہر جز کو علیحدہ علیحدہ پیسیں، باریک کریں، پھر اس کو چھان لیں۔ سب اجزاء کو پیسنے کے بعد، چھاننے کے بعد ایک یعنی یکجا کر دیں، ایک پاؤڈر کی شکل اختیار ہو جائے گی۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ اگر تو آپ نے اس کی گولی بنانی ہے تو پھر کالی مرچ کا جو ایک پیس ہوتا ہے، ایک دانہ، اس کے برابر اس کی گولی بنائیں۔ اگر آپ نے کیپسول بھرنے ہیں تو پھر 0 سائز کا کیپسول ہوتا ہے، سب سے چھوٹا، پھر آپ اس کو بھر لیں۔ تو 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول رات کو پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ نے گولی بنانی ہے تو ایسے یہ پاؤڈر کی گولی کیسے بنے گی، ایک سوال ہے۔ آپ اس کو ہلکا سا پانی ملا لیں یا ارگ سونف تھوڑا سا ملا لیں، تو اس سے بالکل آرام سے ملائیں تاکہ وہ زیادہ پانی ڈل جائے گا تو پھر اس کا میٹیریل جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا، پھر گولی نہیں بنے گی۔ پھر آپ اس کو سخت کرنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ سخت نہیں ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا ارگ ڈالیں یا پانی ڈالیں، پانی بھی ٹھیک ہے، ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کی جو گولی بنائیں وہ کالی مرچ کے دانے کے برابر بنائیں، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کیپسول ہو تو 0 سائز کا کیپسول ہو۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد، ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پانی ضرور پئیں اور کھانا کھانے کے بعد میں پانی بالکل نہ پئیں۔ یہ کھانا سے پہلے پانی پینا سونا کھانے کے برابر ہے، اور پانی کھانے کے بعد پینا ایسے ہے جیسے زہر پیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہی آپ نے یہ دوائی بھی استعمال کرنی ہے۔ اگر ویسے آپ کی نارمل روٹین چل رہی ہے تو پھر بھی کم از کم کھانا کھانے کے بعد وقفہ آدھے گھنٹے کا ضرور ہونا چاہیے۔
اگر میرے ناظرین کو اس کے بارے میں کوئی سوال درکار ہو تو میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ناظرین گرامی، میرے دواخانہ پر ہر قسم کا زنانہ و مردانہ پیچیدہ اور پوشیدہ مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ اگر میرے ناظرین کو، میرے ویورز کو میرے یہ چھوٹے چھوٹے نسخہ جات پسند آئیں اور وہ ان سے مستفید بھی ہو رہے ہوں تو میری ان کی خدمت میں ایک ہی درخواست ہے، وہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد فرمائیں۔ میں دائماً ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، محتاج ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔